بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا۔ آج ہم علم نحو کورس کے سبق نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم سبق ہونے والا ہے، لیکن آج کے سبق کو سمجھنے سے پہلے جو ہم ہر سبق میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے تمام اسباق کو پیش کرتے ہیں، وہی کام ہم پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم آج کے سبق کو سمجھیں گے۔ خلاصہ اسباق کیا ہے؟ لفظ ہم نے پڑھا تھا، پھر لفظ کی 2 قسمیں، موضوع محمل۔ موضوع کی 2 قسمیں، مفرد مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ تھا۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، ہر ایک کی تعریف پڑھی ہم نے۔ پھر ادھر سے مرکب، مفرد کا دوسرا بھائی مرکب تھا۔ مرکب کی 2 قسمیں تھیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ پھر ہم نے مرکب مفید کو پڑھا۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ تھا۔ جملے کی 2 قسمیں تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں پڑھی ہم نے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ انشائیہ جو اس سے پہلے سبق گزرا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر، نہی، تمنی، ترجی، عقود، استفہام، نداء، عرض، قسم، فعل، تعجب، یہ تمام اقسام ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکب مفید کا پورا شجرہ نسب ختم ہو گیا۔ اب ہم شروع کریں گے مرکب غیر مفید کو۔ مرکب غیر مفید کو آج ہم سمجھیں گے، اور مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہیں ان کی وضاحت آج کی جائے گی۔ مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصر، مرکب توصیفی۔ یہ 4 قسمیں مشہور ہیں، اس لیے یہ کتابوں میں لکھی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مرکب غیر مفید کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو بہرحال انہیں 4 قسموں کو ہم سمجھیں گے، چونکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی یہ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں۔ تو لفظ پہ غور کیجئے۔ مرکب لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ مفرد پہ بات نہیں ہوگی، مرکب پہ بات ہوگی۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ پھر وہ 2 یا زیادہ کلمے جو مل کر بنیں گے وہ فائدہ پہنچانے والے ہوں گے یا فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور جو فائدہ نہیں پہنچاتے، مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اس کو غیر مفید کہتے ہیں۔ غیر کا مطلب نہ، مفید کا مطلب فائدہ پہنچانے والا، تو فائدہ نہ پہنچانے والا کلام۔ تو اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم اس کی اصطلاح میں ہی تعریف جان چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، رٹنا مقصد نہیں ہوتا، نحو کو رٹنا مقصد نہیں ہوتا، سمجھنا مقصد ہے۔ اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں طلبہ صرف رٹے جا رہے ہیں، اور 3-3 4-4 گھنٹوں میں پوری نحو سنا لیتے ہیں، لیکن 1 ہفتے کے بعد ان سے پوچھو تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف رٹا، سمجھا نہیں۔ تو 2 کام کرنے ہمیں، رٹنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن ان دونوں میں سے ضروری کون سا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اگر آپ رٹتے نہیں ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو تاعمر آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی، لیکن آپ صرف رٹتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ رٹا ہوا، پڑھا ہوا آپ کے پاس صرف 2 دن کا مہمان ہے، 3 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ الوداع ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو بھی ہم اصطلاح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھاتے ہیں، اس اصطلاحی لفظ کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اصطلاحی لفظ ہے غیر مفید۔ تو غیر مفید کا مطلب ہے جو فائدہ نہ پہنچائے، نہ پہنچانے والا کلام۔ اب اس کی تعریف کیا؟ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر چپ ہو جائے تو جو سامنے سن رہا ہے بات، جس کو ہم مخاطب کہیں گے، سامع کہیں گے، اس کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں زید کا بھائی، خالد کا گھوڑا، اچھا لڑکا، تو آپ دن بھر یہ کہتے رہیں گے اچھا لڑکا، خالد کا گھوڑا، ساجد کا بھائی، تو یہ ایسا کلام ہے جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ پورا کلام جب ہوگا تب سمجھ میں آئے گا خالد کا گھوڑا تیز ہے، ٹھیک ہے، اور زید کا بیگ مہنگا ہے،
تو سامنے والے کو خبر مل گئی یہ بھائی زید کے بیگ کے مہنگے ہونے کی خبر ہمیں دے رہا ہے، لیکن آپ صرف یہی کہتے رہے زید کا بیگ، زید کا بیگ، وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو کہیں پاگل خانے میں پہنچا دو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف مرکب اضافی ہم استعمال کریں تو وہ کلام ناقص ہوتا ہے، وہ کلام تام نہیں ہوتا، اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا 4 قسمیں یہاں ہم نے لکھی ہیں، کتابوں میں بھی آپ کو یہی لکھی ہوئی ملیں گی، لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہوں گی جن میں ان سے زیادہ اقسام بھی لکھی ہوں گی۔ وہاں پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں تو 4 قسمیں بتائی تھی، اب یہ زیادہ کہاں سے آئے گی؟ مرکب امتزاجی ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور ہے، تو عطفی ہے، بہت ساری اس کی قسمیں بنتی ہیں۔ تو بہرحال آپ انہیں کو سمجھے، چونکہ زیادہ استعمال ہونے والی یہ قسمیں ہیں، تو انہیں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو 4 قسمیں کیا کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب توصیفی، یہ 4 قسمیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 2 قسموں کو بیان کریں گے، 2 کو ہم سمجھیں گے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے مرکب اضافی، بہت زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے یہ مرکب اضافی۔ اب اضافی کا مطلب ہے جس میں نسبت ہو۔ اضافی کا کیا مطلب ہوگا؟ جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو۔ اضافی کا مطلب یہ ہے نسبت، تو جو اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت رکھے اس کلام کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یہاں مرکب اضافی تعریف کیا کی؟ جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، یہاں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلام زید کا ہے۔ اب اس مرکب اضافی میں 2 جز ہوتے ہیں جو ہم سمجھیں گے، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف۔ یہ مضاف کو ہم سمجھیں، پہلے لفظ پہ غور کیجئے، مضاف ہے کیا؟ تو مضاف پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ اضافہ یضیف اضافتن، از افعال، باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے نسبت کرنا، اضافت کرنا۔ تو مضاف جس کی اضافت کی جائے، مضاف اسم مفعول جس کی اضافت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے، کی یاد رکھنا، جس کی نسبت کی جائے، جس کی اضافت کی جائے، تو یہ ہے مضاف۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے مضاف الیہ، کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ، جس کے ساتھ الیہ کی قید ہوتی ہے۔ پہلا لفظ سیم ہے لیکن الیہ کی، اب الیہ سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مضاف جس کی اضافت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، تو الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف اضافت کی جائے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ ترکیب کریں گے تو یہ 2 چیزیں مل کر پھر مرکب اضافی بنتا ہے، ڈائریکٹ مرکب اضافی نہیں بنتا، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب جیسے ہم نے جو اوپر مثال دی ہے اسی کو سمجھیں، جیسے ہے غلام زید، یہ دیکھیں، اب اس میں دیکھو غلام کی اضافت کی جا رہی ہے، غلام مضاف ہوا، زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو زید کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ بہت پہچاننا آسان ہے، تو یہ ہم نے پہچان لیا کہ مضاف کس کو کہتے ہیں، مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز سمجھیں، جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے، علامت کسرہ کو وہ قبول کرتا ہے، اور جر دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ مضاف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ اب کسرہ ہی آنا ضروری نہیں ہے کہ کسرہ ہی آئے، اب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو ایسی مثال بتا سکتے ہیں جہاں کسرہ نہیں آ رہا ہے، جیسے اسی کو آپ یوں کہیں غلام فاطمہ تا، آپ کہیں گے یہ پتہ آیا، تو یہ اعراب میں ہم چلے جائیں گے، اعراب کی بحث میں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ لیتے ہیں یہاں جو فتح آ رہا ہے، یہاں بھی یہ فاطمہ حالت جرمی ہے،
اب حالت جری میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب جب آگے جا کر آپ پڑھو گے تو وہ حالت جری اور نصبی میں سیم ہوتا ہے، یعنی وہاں حالت جری نصبی کے تابع ہوتی ہے. حالت جری کس کے تابع ہوتی ہے؟ نصبی کے تابع ہوتی ہے، وہاں فتح آتا ہے. بہرحال مضاف الیہ مجرور ہی ہوتا ہے. آپ کو کوئی ورگلانا چاہے کہ نہیں جی مضاف الیہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے یہ اس طرح کی مثالیں دکھائے، تو آپ پھر بھی کہیں نہیں مجرور ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. جیسے اور بھی ہم قاعدے آپ کو بتائیں گے، جیسے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو آگے بند کر کے مرفوع ہوتا ہے بھائی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی آپ کو کہنا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اب مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے پیچھے عامل آئے گا جو وہ تقاضا کرے گا ویسا اس کو اعراب ملے گا. اب یہاں تو غلام آیا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی عامل ایسا موجود نہیں ہے جو اس میں تبدیلی کرے. اب یہ ابتدا میں ہے تو مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب کوئی عامل آ جائے گا، جیسے آپ یوں کہتے ہیں ضربت، یوں کہتے ہیں ضربت، میں نے مارا. کس کو مارا؟ زید کے غلام کو. اب یہاں پیش نہیں آئے گا، اب یہاں زبر آئے گا، غلام زید. تو پتہ چلا مضاف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا. اس لیے میں نے ہمیشہ کو تھوڑا لمحہ بھی کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. تو ضربت غلام زید، میں نے زید کے غلام. اب اسی طرح مجرور بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ یوں کہیں مررت. اب یہاں آپ کہیں گے مررت بغلام، دیکھیے بغلام زید، میں زید کے غلام کے پاس سے گزرا. اب یہاں دیکھو با آ گیا حرف جر، تو اس نے غلام جو مضاف تھا اس کو حالت جری میں کر دیا. تو کیا ظاہر ہوا کہ بھائی مضاف کا اعراب تو عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کو جر دینے والا مضاف ہوتا ہے، اس کا عامل مضاف ہوتا ہے جو اس کو جر دے رہا ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مضاف الیہ کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے مرکب بنائی. یہ بھی بہت مین چیز ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. مرکب بنائی، بنا یبنی بنان، اس کے بعد تعمیر کرنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. جیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے تعمیر کی جاتی ہے، ایسے یہاں دو اسموں کو ملا دیا جاتا ہے. پھر جو دو اسموں کو ملایا جاتا ہے ان کے بیچ میں ایک اور حرف ہوتا ہے جس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا اسم اسی حرف کو شامل ہوتا ہے. یہ ہے مرکب بنائی. اب تعریف ہم سنتے ہیں مرکب بنائی جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا، اور یہاں ایک قید آئی بلا نسبت. پتہ چلا ان کے درمیان نسبت نہ ہو، جیسے مضاف الیہ کے درمیان نسبت تھی، ایسے ہی آپ دیکھو گے مبتدا خبر میں نسبت ہوتی ہے. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس میں مسند الیہ اور مسند کی نسبت ہے. لیکن مرکب بنائی میں کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہاں اس قید کو آپ ضرور یاد رکھیں. بلا نسبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نسبت نہ ہو، جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. اب اس کے مقابلے میں مرکب منع صرف آئے گا، اس میں دوسرا حرف کو شامل نہیں ہوگا. بس مرکب منع صرف میں اور مرکب بنائی میں یہ فرق رہتا ہے. پھر مرکب بنائی کی یہ تعریف ہوئی. اب ہم سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے ایسا. اب مرکب بنائی میں جو عموماً جو مثالیں ہیں وہ 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی ہے. 11 سے لے کر 19 یہی اصل مرکب بنائی ہے. پھر ان کے ساتھ دوسرے اسموں کو بھی ملا دیا جاتا ہے. اب 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے وہ مرکب بنائی ہے. اس میں صرف 12 کا استثناء ہوتا ہے کہ اس میں پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا، وہ معرب ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا جز بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے. اور 11 سے لے کر 19 تک یہ دونوں اسم جو ہوں گے یہ مبنی بر فتح ہوں گے. مبنی بر فتح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اسموں کے آخری حرف پر فتح آئے گا، فتح کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں آئے گی. اب کوئی بھی عامل آ جائے
عامل چاہے رفع دینے والا ہو، خواہ نصب دینے والا ہو، خواہ جر دینے والا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ اپنی حالت پر رہیں گے، یہ کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو اپنے اوپر عمل کرنے دیں گے نہیں۔ تو یہ ہم پہلے سمجھتے ہیں یہ بنے کیسے۔ جیسے دیکھو 11 ہے تو 11 کے لیے آتا ہے احد وعشر وعشر، یہ ہے اصل میں احد، یہ بیچ میں واو دے یاد رکھو آپ، احد وعشر، یہ دیکھیے احد وعشر، یہ واو۔ اب یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ دو اسم دیکھیے۔ اب ان دو اسموں کو بلا نسبت، نہ اضافت کی نسبت ہے، نہ یہاں مسند اور مسند الیہ کی نسبت ہے، کوئی بھی نسبت نہیں ہے، بغیر کسی نسبت کے ان دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہے عشرن، یہ حرف یعنی حرف عطف واو کو شامل ہوتا ہے۔ حرف عطف کس کو شامل ہوتا ہے؟ واو کو شامل ہوتا ہے۔ اب جب ہم دونوں کو ایک کر دیں گے تو یہ بنتا احد عشرن، کیا بنتا؟ احد عشرن۔ لیکن ان کا اعراب کیا ہے؟ یہ دونوں مبنی بر فتح ہوں گے، دونوں کلمے مبنی بر فتح رہیں گے۔ اب جب مبنی بر فتح ہے تو آپ کیسے پڑھے جائیں گے؟ احد عشر، احد عشر۔ اب یہ بن گئے احد عشر، یہ دیکھیے۔ اب آنکھیں بند کر کے آپ 11 سے لے کر 19 تک یوں کہیں گے کہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں اسم مبنی بر فتح ہیں۔ گنتی کے قواعد ہیں جو ہم وہاں سمجھیں گے انشاءاللہ، تو وہاں اور بھی قواعد ہیں، لیکن یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ مرکب بنائی ہیں۔ جب مرکب بنائی ہیں تو یہ مبنی بر فتح ہوں گے۔ ہاں ایک کا استثناء ہے، وہ ہے 12 کے لیے آتا ہے اسنا عشرہ۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا اسنانیو، یہ تھا اصل میں، یوں دیکھیے یہ تھا اسنانیو وعشرن، یہ تھا۔ اب یہاں بھی دیکھو 1 10 اور 1 اور 10 ہو گئے 11، جہاں تھا اسنانیو وعشرن 2 اور 10 ہو گئے 12، اصل یہ تھا۔ لیکن یہاں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کر، یہ دو اسم تھے اسنان اور عشر، ان دو کو ملا کر ایک کرے، بیچ میں واو گیا، لیکن یہ نون کہاں سے گیا؟ اب یہ نون کہاں چلا گیا؟ تو جب اس کی اضافت اس کی طرف ہوئی، جب ان کو ایک کر دیا گیا تو یہاں نون حذف ہو گیا، جو تسنیہ کا نون تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے اضافت کی وجہ سے۔ جب ان دو کو ایک کر دیا گیا تو یہ بیچ میں حذف ہو گیا۔ اب جو یہ حذف ہوا تو اس وجہ سے یہ پہلا جز معرب رہے گا، کیا رہے گا؟ تسنیہ والا اعراب یہاں اس میں آ جائے گا۔ تسنیہ والا اعراب آگے آپ پڑھیں گے۔ تسنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصب و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہاں یہ حالت رفع میں ہے تو اس لیے یہ آئے گا اسنا عشرہ۔ اب اگر اس کے شروع میں کوئی عامل آ جائے نصب دینے والا، جیسے ضربت، میں نے 12 آدمیوں کو مارا، تو اب آئے گا ضربت اسنی عشرہ، اسنی آ جائے گا، پھر آ جائے گا کیا؟ اسنی عشرہ، یوں آ جائے گا اسنی عشرہ۔ تو گویا کہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، دوسرا مبنی ہوتا ہے۔ تو صرف یہ 12 کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، اس کے علاوہ 13 14 15 16 17 18 19 تک یہ دونوں جز مبنی بر فتح رہتے ہیں۔ تو یہ مرکب بنائی کے بارے میں تھا۔ اب مرکب بنائی کے بارے میں آپ نے تو یہ سمجھ لیا 11 سے لے کر 19 تک۔ اس کے علاوہ اور بھی کلمات مرکب بنائی میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسے دیکھو صباح مساء، یہ بھی دو اسم ہیں، ایک ہے صباح ایک ہے مساء۔ اصل میں کیا تھے؟ صباح و مساء، پھر دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا بغیر کسی نسبت کے، اور یہاں دوسرا جو ہے وہ حرف کو شامل ہے، واو بیچ میں حذف ہوا ہے، تو اس لیے یہ بھی مبنی بر فتح ہوں گے دونوں، صباح مساء۔ اس کے بعد ایک اور لفظ اور سمجھ، لیل نہارا، دن رات جو استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی دو اسم ہے، لیل ایک اسم ہے، نہار ایک اسم ہے، ان دو کو بھی ملا کر ایک کر دیا گیا بغیر کسی نسبت کے، اور یہاں نہارا جو ہے حرف کو شامل ہے، اس میں تھا لیلوں و نہارن، یہ تھا، تو یہاں دوسرا حرف کو شامل ہے، تو اس لیے یہ بھی مرکب بنائی میں داخل ہو گیا، اس کے بھی دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری کلمات ہیں جو مرکب بنائی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔